يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. کون سی نماز افضل ہے؟ اول وقت کی نماز. پھر اسی طرح مردوں کے لیے جماعت سے پڑھی ہوئی نماز. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس نماز سے 25 گنا زیادہ بہتر ہے جو تم میں سے کوئی اکیلا پڑھتا ہے. اور پھر اس میں صلاۃ احدکم آیا ہے، خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں اس میں، کہ اگر آپ مل کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً کوالٹی بہتر ہو جاتی. جب آپ اکٹھے کھڑے ہوتے تو دوسرا آپ سے بہتر پڑھ رہا ہوتا تو آپ کو خیال آتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو اس اچھی نماز پڑھنے والے کے اثرات آپ کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح جمعہ کے دن فجر کی باجماعت نماز، اس میں کون سی صورت پڑھی جاتی؟ عبداللہ بن عمر نے حمران ابن ابان سے کہا آپ نے نماز باجماعت ادا کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا میں نے جمعہ کے دن نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا کیا آپ کو یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر ہے جسے باجماعت ادا کیا جائے. پھر اسی طرح فرض نماز کے علاوہ باقی نوافل گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. زید بن ثابت سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں آدمی کی سب سے بہتر نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے، اور نفل کے لیے خاص طور پر رازداری برتنی چاہیے، چھپ کے پڑھیں. پھر افضل نماز تہجد کی نماز ہے فرض کے بعد. فضیلت یہاں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ یہ کام جو آپ کریں تو پورے شعور کے ساتھ کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. ایک اور حدیث میں ہے ابو مسلم کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے، یعنی رات کو اگر اٹھیں تو کس وقت اٹھیں؟ ابو ذر نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا، یہی میرا بھی سوال تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا ہے. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. رات کے پچھلے پہر یعنی رات جب ختم ہونے کو آئے، رات کے آخری حصے میں یعنی سحری کے قریب. اس وقت کی خاص فضیلت کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خوب خوب دعائیں قبول فرماتے ہیں. پھر داؤد علیہ السلام کی نماز کو افضل نماز کہا گیا. فرمایا سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے کہ وہ نصف رات سوتے تھے، تہائی رات جاگتے تھے اور چھٹا حصہ سوتے تھے، یعنی پھر آخر میں سوتے تھے. آپ دیکھیے کہ جب ایک دفعہ انسان سو جاتا ہے تو پھر دل کیا چاہتا ہے؟ سوئے جاؤ. اور جب جاگ جاتا ہے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ جاگتے جاؤ. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ وہ سوتے پھر جاگتے پھر سوتے پھر فجر کے لیے جاگتے ہوں گے، تو یہ زیادہ مشکل ہے نا. تو وہ کام جو انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے اس پر اجر بھی زیادہ ہے، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. لمبی قرات والی نماز، یہ جو آپ کو یہاں کہا گیا نا کہ مختلف صورتیں پڑھیں اور طویل قرات کریں تہجد میں نماز، پہلا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کی دلیل ہے یہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نماز لمبی قرات والی نماز ہے. یہ جو چیک لسٹ بنائی گئی ہے نا، یہ ایسے نہیں رینڈم چیزیں اٹھا کے ڈال دی گئی، ان سب کے پیچھے دلائل موجود ہیں. تو ہمارا موٹو کیا ہے؟ افضل دنوں میں افضل کام. پھر اول وقت نماز پڑھنا. ام فرور رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر میں نے آپ سے زیادہ سوال نہیں کیے ورنہ اسی طرح ان کے جواب دیتے رہتے، یعنی آپ پھر بتاتے رہتے. اچھا صحابی نے اس سے زیادہ کیوں نہیں سوال کیے؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیونکہ ان کے سوال عمل کے لیے تھے.
ہمارے سوال تفریح کے لیے ہوتے ہیں، بحث مباحثے کے لیے ہوتے ہیں، مقصد نہیں ہوتا کوئی، بس ایسے ہی کوئی نقطہ نکالنا ہو تو کوئی سوال کر لیا، ضرورتاً سوال نہیں کرتے ہم، اور اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے، دین اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ہم اپنے لیے مشکل کھڑی کر لیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے کی تھی. تو انہوں نے بس اتنا پوچھا کہ انہوں نے سوچا بس ابھی فی الحال تو میں اتنا ہی عمل کر سکتا ہوں. پھر لمبا قیام. عبداللہ بن حبشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لمبا قیام. تو افضل دنوں میں افضل کام لمبا قیام، عام نمازوں میں بھی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دن میں آپ کی بہت مصروفیت ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو پھر کیا کریں؟ پھر رات کو اٹھے جب سب سو رہے ہیں، والناس نیام تدخل الجنت بسلام، اس وقت نماز پڑھیں جب سارا گھر سو رہا ہو، جنت میں سکون کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، سلامتی کے ساتھ. اگر سارا سال نہیں بھی ہو سکتا تو ان دنوں میں اپنی گھڑی کا الارم پیچھے کر دیں، شعوری کوشش کریں، کر کے تو دیکھیں. اور پھر ان دنوں میں آپ خوب دعائیں کریں، یا اللہ پورا سال ایسا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا. آپ دیکھیے نیند سے اٹھنا انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ انسان کی تو روح چلی جاتی. وہ جیسے اس غزوے کے موقع پر جب حضرت بلال بھی سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور آپ جب اٹھے تو آپ نے فرمایا بلال، تو انہوں نے آگے سے فوراً کہا اسی ذات نے میری روح روک لی جس نے آپ کی روکی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میرا اس بات پر پکا یقین ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان اٹھ نہیں پاتا. یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگے کہ وہ آپ کو توفیق دے دے رات کے آخری حصے میں نیند توڑ کر اٹھنے کی، اور اللہ ضرور دے گا. سچے دل سے مانگے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے دن کو بہت ارلی شروع کریں گے نا، تو آپ 2 بندوں جتنا کام کر سکیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں. آپ کو پورے 2 دن ملیں گے. مثلا 4 بجے اگر آپ اٹھیں تو دن کے 12 بجے تک 8 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں. تو عام طور پر کام کے اوقات کتنے ہوتے ہیں؟ 8 گھنٹے. 9 to 5 کیا بنتا ہے؟ 8 گھنٹے کا کام کرتے ہیں نا لوگ، 9 to 5. تو آپ سمجھے کہ 4 بجے آپ کے 9 to 5 شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، 12 بجے کے قریب قیلولہ کریں، 10 منٹ بھی کافی، اور پھر دوبارہ دن شروع کر دیں. پھر آپ 12 بجے سے رات 8 بجے تک بہت سکون کے ساتھ ایک اور دن کام کر سکتے ہیں. پھر رات 8 بجے کے بعد آپ بے شک ایسے بیکار قسم کے کام جو جن کے لیے زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں، یا ادھر ادھر کے، مثلا اگلے دن کے کھانے پکانے کی تیاری اور اس قسم کی چیزیں، ان کو آپ اس وقت پہ سیٹ کر لیں، تاکہ صبح جب آپ اٹھ کے کچن میں آئیں تو ہر چیز بالکل سیٹ ہو، اور باقی گھر بھی بالکل ٹھیک ہو. سارے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں رات کے آخری، بس اس نیت کے ساتھ کریں کہ مجھے صبح کا وقت نہیں ان پہ لگانا. تو اس سے کیا ہوگا کہ صبح جب آپ اٹھیں گے کچن صاف ملے گا، گھر صاف ملے گا، اور آپ پروڈکٹیو، بہترین، مفید ترین کاموں سے دن کا آغاز کریں گے. عبادت سے آغاز کریں، پھر پڑھنے لکھنے سے کریں. بائی دا ٹائم باقی لوگ اٹھیں آپ افضل ترین اعمال کر چکے ہوں. اور یہ بالکل ممکن ہے. اگر پھر آپ کہیں گے گھر والے نہیں یہ کرنے دیتے، فلاں ایسا ویسا، سب کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں اگر آپ نے سچی نیت کر لی. اللہ ٹھیک کر دے گا سب کو، سارے تعاون کریں گے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے اذن، ان کے دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں نا، کہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں. ہم تو نہیں سمجھا سکتے، کہ سمجھا سکتے ہیں؟ اگر ہم چیختے بھی رہے سب کو کہ سو جاؤ سو جاؤ، ہر ایک اپنی مرضی سے سوئے گا. ہاسٹل والے لکی ہیں کہ ان کو سب کو ایک وقت میں سونا مل جاتا ہے. گھروں میں یہ نہیں ملتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے. تو اس سے پھر انسان کے لیے صبح اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جب سونے اور جاگنے کا ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی ایک کلاک باڈی میں لگ جاتی، اور جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اگر کسی دن کسی وجہ سے آپ کو تھوڑی تاخیر ہو بھی جائے تو پھر اٹھنے کے وقت آپ بالکل اٹھ کے فریش ہوں گے، زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین نہیں نا، کبھی سو رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی، پھر اگر آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ جو کام مثلا رات 10 سے 12 بجے کے بیچ میں عام طور پہ لوگ 10 بجے سو جاتے ہیں نا، تو کچھ لوگ جنہیں پھر کام کرنا ہوتا ہے وہ 10 سے 12 کے بیچ میں جاگتے ہیں. تو میں کہتی ہوں گھڑی کو الٹ لو نا، یہاں 10 سے 12 سو جاؤ، اور یہ جو 2 گھنٹے ہیں وہ جلدی اٹھ جاؤ، تو نیند تو اتنی ملے گی آپ کو.
لیکن وہ جو آخری رات میں اٹھنے کا ثواب ہے، اور اس میں چاہے آپ اگر زیادہ لمبی نماز نہیں بھی پڑھ سکتے 2 رکعت بھی آپ پڑھ لیں تو اس سے آپ کے درجے دوسرے سارے لوگوں کے مقابلے میں کتنے اوپر چلے جائیں گے. سوچئے ذرا، ہوگا یا نہیں؟ لیکن ہم ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے. توفیق اللہ دیتا ہے، نیت ہم کو کرنی ہے اور عقل سے کام لیتے ہوئے ٹائم ٹیبل بنانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائیں گے. عورت کی بہترین نماز. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یعنی اگر کمرے سے بھی زیادہ سٹور ہے نا کوئی تو اس میں گھس جائیں، لیکن وہ وہی گھس سکے گا جس نے سٹور کو صاف کر رکھا ہوگا اور اس کو کمرہ بنا رکھا ہوگا، ایسا ہی جیسا. ہاں ٹھیک ہے. تو اندر کے کمرے میں مثلا ایک صحن ہے، پھر برآمدہ ہے، پھر بیڈ روم ہے، پھر بیڈ روم سے آگے ایک روم ہے، تو اس میں گھر والوں کو ویسے بھی کوئی آپ پر اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کیا کھڑپڑ کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ بیڈ روم میں ہی نماز شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ صبح صبح صلواتیں سنتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جائے-نماز اندر ترین جگہ پر بنائے جا کے، اور اس سے ایک تو دوسروں کو اذیت نہیں ہوگی اور اجر کے اعتبار سے بھی وہ نماز بڑھ جائے گی. دیکھیں جیسے سٹیپس ہوتے ہیں نا، یہ سٹیپس نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، تب اگر آپ پہلے سٹیپ پہ کھڑے ہو تو آپ کا قد چھوٹا نظر آئے گا، اس سے اوپر میں تو ذرا اور بڑا ہو جائے گا اس سے. بالکل اسی طرح کام تو آپ کر ہی رہے ہیں. نفل آپ دن میں بھی 2 پڑھ لیں گے، لیکن وہی اگر آپ رات میں 2 پڑھ لیں تو وہ آپ سمجھیں کہ اوپر والے سٹیپ پہ آپ کھڑے. کوئی بھی کام. اور پھر گھر کے بھی آپ دیکھیے کہ کمرے میں بھی آپ درمیان میں نہ کھڑے ہو جائیں، اس میں کیا کریں، کونا. مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا، اس کی بھی دعا مانگے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں مشکل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی کہ آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کی بنسبت 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. تو جو لوگ یہ 10 دن حرم میں گزارے، مکہ یا مدینہ میں، ان کی نمازیں پھر باقی لوگوں کی نمازوں سے اور زیادہ افضل